السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس پر اب بحث چھڑ گئی ہے پورے ملک میں۔ وزیراعظم صاحب نے جو بات کہی تھی انٹرنیشنل کنسپریسی کی، اس کے بعد بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے۔ اس وقت عمران خان کے ساتھ ان کے اتحادی ایک ایک کر کے واپس آ رہے ہیں، ایم کیو ایم واپس ہے، چودھری پرویز الہی صاحب واپس ہیں، باپ والے بھی واپس آ رہے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چھوڑ گئے تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی دوبارہ واپس آ جائیں گے، انہوں نے یقین دلایا ہے۔ لیکن جو دوسری ایک بحث ہے جس پر میں ابھی بات کروں گا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب نے جو یہ انٹرنیشنل سازش کی بات کی، ان کی جو حکومت کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خاص طور پر انہوں نے بتایا کہ تھریٹ کیا گیا اور تھریٹ بھی ان رائٹنگ کیا گیا، تو اس کے حوالے سے تفصیلات ملی ہیں، بڑی حیران کن تفصیلات ہیں، اور آپ حیران ہو جائیں گے سن کے کہ وہ لوگ جو جمہوریت کا پرچار کرتے ہیں، اظہار رائے کا پرچار کرتے ہیں، انسانی حقوق کا پرچار کرتے ہیں، اس سازش میں وہ شریک ہیں۔ اور پھر اس میں آپ کو نظر آئے گا جو کلاسک کمبینیشن ہوتا تھا پہلے امریکہ اور برطانیہ کا، وہ آپ کو اس میں نظر آئے گا۔ میں اس کی آپ کو پوری ٹائم لائن آج بتاتا ہوں، پوری اس کی تفصیل بتاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو ابھی اگر آپ آج کے اخبارات دیکھیں، اگر آپ ٹاک شوز دیکھیں، تو اس میں آپ کو بہت سارے وہ لوگ جن کے مفادات مغرب سے وابستہ ہیں، بھلے وہ انٹلیکچوئلز ہیں، بھلے وہ صحافی ہیں، وہ آپ کو وزیراعظم صاحب کی کریڈیبلٹی پر سوال اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی وزیراعظم صاحب کو اس کا ایویڈنس دینا چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس بات کا کوئی ایویڈنس نہیں کہ کوئی انٹرنیشنل کنسپریسی ہو رہی تھی وزیراعظم صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے، اور انہوں نے صرف عدم اعتماد سے بچنے کے لیے یہ سارا جھوٹ بولا ہے۔ اور یہ سارا یاد رکھیے، آپ ان کو دیکھ لیں کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کا آپ ذرا سرچ کر لیں جا کے، ان کا امریکی تھنک ٹینک سے تعلق ہے، یورپین تھنک ٹینک سے تعلق ہوگا، امریکی یورپین اخبارات کے لیے، نیٹ ورکس کے لیے وہ مسلسل کام کر رہے ہوں گے، وہیں پہ انہی کی یونیورسٹیوں میں جا کے لیکچر دیتے ہوں گے۔ امریکن ایمبیسی اور یو کے کی ایمبیسی کی جو دعوتیں ہیں ان کی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں، وہی لوگ ہوں گے جو اس وقت ان کی پوزیشن کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح مولانا فضل الرحمان، جس طرح نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز، سب امریکہ اور یورپین یونین کی جو کوششیں، جو امیج ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اب یہ سازش میں نے پہلے بھی پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں ایویڈنس کے ساتھ۔ امریکہ نے دورہ روس سے پہلے جناب عمران خان کو یہ میسج بھجوایا، یہ بات کہی کہ آپ دورہ روس پر نہ جائیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اگر آپ نے دورہ روس پر جانا ہے تو آپ ہمارے نمائندے بن کے جائیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ریجیم چینج جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو امریکہ کی پالیسی کا حصہ ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح ابھی جو بائیڈن نے امریکی صدر پوٹن کے بارے میں یہ بات کہی کہ پوٹن کا اقتدار ختم ہو جائے گا، پھر یہ ایک دھمکی تھی، براہ راست دھمکی کہ پوٹن کا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ اس سے بڑا ایویڈنس آپ کو نہیں مل سکتا کہ پاکستان سے کیا کہا ہوگا۔ پوٹن کو پبلکلی کہا، اور جب یوکرین پر حملہ ہو رہا تھا تو اس وقت وزیراعظم صاحب وہاں پر گئے، تو آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب سے کیا کہا ہوگا، لیکن وزیراعظم نے اس بات پر کوئی توجہ نہیں دی اور وہ چلے گئے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو میسیجز ہیں سارے، دیکھیں ہمارے جو اس وقت نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں معید یوسف، وہ امریکہ سے پڑھ لکھ کر آئے ہیں، امریکہ کے تھنک ٹینک میں وہ ملازمت انہوں نے کی، اور وہ بہت سارے امریکنز کے ساتھ ان کے روابط ہیں، بہت ساری ایسی میلز ہیں، بہت ساری ایسی کمیونیکیشنز ہیں جس میں اس میں وارن کیا گیا کہ جناب امریکہ کی طرف سے، ان کے اسکالرز کی طرف سے، ان کے تھنک ٹینکس کی طرف سے، ان کے سی آئی اے کے ایکس آفیشلز کی طرف سے کہ جناب یہ ریجیم چینج ہو جائے گی، یہ عمران خان صاحب اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، یہ جو رشیا کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر گھیرا تنگ کیا گیا، اور آپ کو میں کہ یہ بہت دور کی بات نہیں، مارچ کے پہلے ہفتے میں معید یوسف صاحب نے جانا تھا برطانیہ کے دورے پر، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے۔ میرے ان کے ساتھ بہت میری تحفظات ہیں معید یوسف صاحب کے حوالے سے، لیکن وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایز لانگ ایز وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم اپنے گھر پر تو تنقید کر سکتے ہیں ان پر، ان کے ایکشنز پر، لیکن اگر کوئی بیرونی
ملک ان کے حوالے سے سوال اٹھاتا ہے تو پورا پاکستان انہیں ڈیفینڈ کرے گا، کیونکہ ان کا جو ڈیزگنیشن ہے وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا ہے۔ ان کو ان کے دورے کو ختم کیا گیا۔ برطانیہ نے عملی طور پر ان کا دورہ جو ہے وہ ان سے کہا کہ آپ ماسکو جائیں، آپ یہاں پر کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ایک بہت بڑا تھریٹ دیا۔ اور میں اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، نواز شریف کا ایک رول ہے، پیوٹل رول ہے نواز شریف کا اس ساری کہانی میں۔ پھر اس کے بعد کس طریقے سے پاکستان کو مجبور کرنے کے لیے، رجیم چینج کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ اگر کوئی ڈیموکریسی ہے تو وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر ووٹ خریدے جاتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر ہوا۔ پارلیمنٹ کے باہر لوگوں کو سڑکوں پر لایا جاتا ہے، مظاہرے کیے جاتے ہیں تاکہ حکومت جو ہے وہ بالکل ایک طرح سے اس سیج میں آ جائے اور بے بس ہو جائے، حکومت کو جکڑ لیا جائے، کام نہ کرنے دیا جائے، لوگوں کا اعتماد اس سے اٹھ جائے۔ وہ آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم نے، پیپلز پارٹی نے پاکستان کے طول و عرض میں سڑکوں پر جلسے جلوس کر کے پیرالائز کرنے کی کوشش کی اس حکومت کو۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ڈپلومیٹیکلی آپ اس حکومت کو کٹ آف کر دیں۔ تو یہ امریکہ کے کہنے پر یورپ کے ساتھ مل کر پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی اس سارے ماحول کو، اس سارے سلسلے کو کٹ آف کیا گیا تاکہ عمران خان صاحب پر پریشر ڈالا جا سکے۔ یہ اس حد تک یہ کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی OIC وزراء خارجہ کانفرنس ہوئی ہے، افغانستان اس کے ایجنڈے میں تھا، لیکن افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ پاکستان نہیں آئے، اور بتایا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے ریپورٹڈلی کہ وہ شاگردوں میں سے ہیں مولانا فضل الرحمان کے، اور یہاں پر انہوں نے جو نہ آنے کا فیصلہ کیا وہ اس سارے ایونٹ کو ناکام بنانے کے لیے، عمران خان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے یہ نہیں سوچا انہوں نے، اور وہ مولانا فضل الرحمان کی کنائمن سے ان کے ساتھ صلاح مشورہ ہوا اور اس کے بعد وہ یہاں پر نہیں آئے۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ پاکستان کی حکومت کو، یعنی عمران خان کو ڈپلومیٹیکلی ان کو کٹ آف کیا جائے، ان پر پریشر ڈالا جائے، انہیں آئسولیشن میں ڈالا جائے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں یہاں پر، اور دوسری طرف جو میں کہہ رہا تھا، سڑکوں پر لوگوں کو نکالا جائے اور پھر پارلیمنٹ کے اندر تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے اور ووٹ خرید کے ان کو بے بس کر کے ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ ساری باتیں پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے اس کے ساتھ شیئر کی، نہ صرف اس کے ساتھ شیئر کی، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اہم دوست ممالک کے ساتھ شیئر کی گئیں، اور چائنا کو بھی اس ساری سچویشن کا علم ہے۔ اور جو چائنا کے وزیر خارجہ نے پھر جو گفتگو کی تھی یہاں پر اس وقت OIC میں، وہ اسی تناظر میں کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کا جو داخلی انتشار ہے، گروپ جو ہے اس کو سمجھیں گے پاکستان کے استحکام کو، اور یہ مل کر آپ کوئی صورت ایسی نکال لیں گے۔ تمام جو اہم دوست، UAE شامل ہے اس میں، سعودی عرب شامل ہے اس میں، پاکستان نے اعتماد میں لیا، پاکستان نے بتایا سب، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے ود گریٹ رسپانسبلٹی اس کو وہاں پر جلسے میں اس کا اظہار کیا۔ تو آپ کو اخبارات میں، میڈیا میں بہت سارے لوگ نظر آئیں گے، آپ پہچانیں، ان چہروں کو پہچانیں، یہ کون لوگ ہیں، یہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ کے اندر یہ زہر، یہ آپ کی رگوں میں گھس چکا ہے کینسر کی طرح۔ یہاں پر پچھلے 70 سال میں وہ لوگ کریٹ کیے گئے ہیں، ان کو امپورٹنٹ پوزیشنز دی گئی ہیں، ان کو بڑا بڑا اینکر، بڑے بڑے صحافی، بڑے انٹلیکچوئل، سول رائٹ چیمپئن، ہر شعبے میں لوگوں کو داخل کر کے آپ کے ذہنوں کو قابو کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان کیونکہ ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں تو اب آپ کو بڑی عجیب طرح کی بحث نظر آئے گی۔ اور ایک چیز میں بہت افسوس، اور میں یہ کہتا ہوں انفارچونیٹلی ہمارے امپورٹنٹ اداروں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ہی صرف پاکستان کی سیکیورٹی کی ضمانت سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کے جلسے میں ہمارے اداروں کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے جو آج تک کبھی کسی جلسے میں نہیں آئے۔ یہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آئے ہیں، ایز اے پاکستانی آئے ہیں، اور انہوں نے میسج دیا پوری دنیا کو بھی، اپنے اداروں کے اندر بھی، اور وزیر اعظم صاحب کو بھی کہ آپ تنہا نہیں ہیں۔ اپنے اداروں میں یہ میسج دیا کہ آپ سوچ سمجھ کر یہ سارے معاملات کریں، اور وہ لوگ جن کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ مغرب کے سٹوجز ہیں، خدا کے لیے ان کو اگر پاکستان کے عوام ووٹ دے کے لائیں تو
آمنا صدقنا، لیکن سازش کے ذریعے، ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے آپ ایک پاپولر الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ریموو نہ کریں۔ انشاءاللہ جیسے ہی میرے پاس آج مزید تفصیلات آتی ہیں، ساری جوڑ توڑ کی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔